حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں یہ عمل تورات شریف میں بھی ہے، کوئی بھی ابن آدم زندگی میں ایک بار اس عمل کو کر لے اور پھر گناہوں میں لت پت ہو گیا اور اس پر جہنم واجب ہو گئی، وہ عمل اللہ سبحانہ و تعالی سے اس کے لیے نرمی کا معاملہ کی التجا کرے گا اور اس کو جنت میں لے جائے گا۔ وہ عمل جی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نماز جمعہ کے لیے نکلا تو مجھے ایک بوڑھے عابد کی شکل میں ابلیس ملا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا نماز تو ہو چکی، اب آپ کی جمعہ نماز فوت ہو گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پہچان لیا اور اسے گردن سے پکڑ کر کہا، تیرا ستیہ نیاس ہو، کیا تو عبدوں اور زہدوں کا سردار نہ تھا؟ تجھے ایک سجدے کا حکم دیا گیا مگر تو نے انکار کر دیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہوا، اب قیامت تک تو اللہ عز و جل سے دور رہے گا۔ تو وہ کہنے لگا، اے عمر ذرا خیال سے بول، کیا فرما برداری میرے بس میں ہے یا بدبختی میری معیشت کی تحت ہے؟ میں نے عرش کے نیچے بہت سجدے کیے، یہاں تک کہ آسمان کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر میں نے رکوع و سجود نہ کیے ہوں۔ اتنے قرب کے باوجود مجھے کہا گیا تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ تو میں نے اس سے کہا میری نظروں سے اوجھل ہو جا، مجھے طاقت نہیں کہ اس مسئلے میں تجھ سے کلام کروں۔ منقول ہے ایک مؤذن جس نے 40 سال تک مینار پر چڑھ کر اذان دی، ایک دن اذان دینے کے لیے مینار پر چڑھا، اذان دیتے ہوئے جب حی علی الفلاح پر پہنچا تو اس کی نظر ایک نصرانی عورت پر پڑی، اس کی عقل اور دل جواب دے گئے۔ اذان چھوڑ کر نصرانی عورت کے پاس جا پہنچا اور اسے نکاح کا پیغام دیا تو وہ کہنے لگی میرا مہر تجھ پر بھاری ہوگا۔ اس نے کہا تیرا مہر کیا ہے؟ نصرانی عورت نے کہا دین اسلام کو چھوڑ کر میرے مذہب میں داخل ہو جا۔ تو مؤذن نے اللہ تعالی کا انکار کر کے اس عورت کا مذہب اختیار کر لیا۔ نصرانی عورت نے اسے کہا میرا باپ گھر کے سب سے نچلے کمرے میں ہے، تم اس سے نکاح کی بات کرو۔ جب وہ اترنے لگا تو اس کا پاؤں پھسل گیا جس کی وجہ سے وہ کفر کی حالت میں گر کر مر گیا اور اپنی شہوت بھی پوری نہ کر سکا۔ نعوذ باللہ، یعنی ہم برے خاتمے سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں میں طواف کعبہ میں مشغول تھا کہ ایک شخص پر نظر پڑی جو غلاف کعبہ سے لت پت کر ایک ہی دعا کا تکرار کر رہا تھا، یا اللہ مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا۔ میں نے اس سے پوچھا تم اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے کہا کاش آپ کو میرے واقعے کا علم ہوتا، میں نے دریافت کیا تمہارا کیا واقعہ ہے؟ تو اس نے بتایا میرے 2 بھائی تھے، بڑے بھائی نے 40 سال تک مسجد میں بلا معاوضہ اذان دی، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے قرآن پاک مانگا، ہم نے اسے قرآن پاک دیا تاکہ اس سے برکتیں حاصل کریں، مگر قرآن شریف میں ہاتھ رکھ کر کہنے لگا تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں قرآن کے تمام اعتقادات و احکامات سے بیزاری اور نصرانی یعنی عیسائی مذہب اختیار کرتا ہوں۔ پھر وہ مر گیا۔ اس کے بعد دوسرے بھائی نے کئی برس تک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دی، مگر اس نے بھی آخری وقت نصرانی ہونے کا اعتراف کیا اور مر گیا۔ لہٰذا میں اپنے خاتمے کے بارے میں بے حد فکر مند ہوں اور ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتا رہتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ نے اس سے استفسار فرمایا تمہارے دونوں بھائی ایسا کون سا گناہ کرتے تھے؟ اس نے بتایا وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے اور مردوں بے ریش لڑکوں کو شہوت سے دیکھا کرتے تھے۔ اے اپنی نظروں کو شہوتوں میں مستغرق رکھنے والے، اے محرمات کے چاہنے والے، اس سے فنا ہونے والی لذتوں سے دھوکا کھانے والے، تو نے ان قوموں سے نصیحت حاصل کیوں نہ کی جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور انہیں غفلت کی رسی کو پکڑے رکھا؟
بس ان کا یہ عذر قبول نہ کیا جائے گا کہ ہمیں تو کسی نے ڈرایا نہ تھا۔ منقول ہے کہ دو بھائی تھے، ان میں سے ایک عابد اور دوسرا فاسق تھا۔ عابد کی آرزو تھی کہ وہ شیطان کو اپنی محراب میں دیکھے۔ ایک دن اس کے پاس انسانی شکل میں ابلیس آیا اور کہنے لگا، افسوس ہے تجھ پر، تو نے اپنی عمر کے 40 سال نفس کو قید اور بدن کو مشقت میں ڈال کر ضائع کر دیے۔ تمہاری جنتی عمر گزر چکی، اتنی ابھی باقی ہے۔ اپنی نفس کی خواہشات پوری کر کے لذت حاصل کر لے، اس کے بعد دوبارہ توبہ کر لینا اور واپس عبادت کی طرف لوٹ آنا۔ بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سن کر عابد نے اپنے دل میں کہا، میں نیچے جا کر اپنے بھائی کے پاس اس کا لذت حاصل کروں گا اور خواہشات پوری کروں گا، پھر توبہ کر لوں گا اور اپنی عمر کے بقیہ سال عبادات میں صرف کر دوں گا۔ اب یہ نیچے اترنے لگا۔ ادھر اس کے گنہگار بھائی نے اپنے نفس سے کہا، تو نے اپنی عمر کو نافرمانی میں ضائع کر دیا اور تیرا بھائی جنت میں جبکہ تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم میں ضرور توبہ کروں گا اور اپنے بھائی کے ساتھ اوپر والے کمرے میں جا کر اپنی بقیہ عمر عبادت میں گزاروں گا، شاید اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ ادھر وہ توبہ کی نیت لے کر اوپر کو چڑھنے لگا اور اس کا یہ عابد بھائی نافرمانی کی نیت لے کر اترنے لگا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اپنے بھائی پر گر پڑا اور دونوں سیڑھیوں پر اکٹھے مر گئے۔ اب عابد کا حشر نافرمانی کی نیت پر ہوگا اور گنہگار کا حشر توبہ کی نیت پر ہوگا۔ حضرت سیدنا امام فرماتے ہیں، 3 زہد دوران سال فقط اللہ کے بھروسے پر زیادہ راہ لیے بغیر حج کے ارادے سے بیت اللہ تشریف لے گئے۔ راستے میں انہوں نے عیسائیوں کی ایک بستی میں قیام کیا۔ تینوں نے یعنی زہدوں میں سے ایک کی نظر ایک خوبصورت نصرانی عورت پر پڑی تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا۔ جب تینوں نے سفر کا ارادہ کیا تو اس نے ہیلے بہانے سے ان کو ٹال دیا اور خود وہیں بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں رفیق چلے گئے اور اس کو بستی میں چھوڑ دیا۔ اب اس نے اپنے دل کی بات اس عورت کے والد سے کی۔ اس نے کہا، اس کا مہر تجھ پر بہت بھاری ہے، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس نے پوچھا، کیا مہر ہے؟ اس کے والد نے کہا، تو نے دین اسلام کو چھوڑنا پڑے گا، عیسائیت میں داخل ہو جا۔ چنانچہ اس زہد نے نصرانی ہو کر اس عورت سے نکاح کر لیا اور 2 بچے بھی پیدا ہوئے۔ آخر کار وہ نصرانیت پر ہی مر گیا۔ جب اس کے دونوں ساتھی سفر سے واپس آئے تو اس کے متعلق دریافت کیا تو انہیں بتایا گیا کہ وہ تو نصرانیت پر مر چکا ہے اور نصرانیوں نے اسے اپنے قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ تو وہ اس کی قبر پر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک عورت اور 2 بچوں کو قبر پر روتے ہوئے پایا۔ وہ دونوں بھی دور سے رونے لگے۔ عورت نے ان سے پوچھا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے اس کی عبادت، نماز اور زہد کا تذکرہ کیا۔ جب عورت نے یہ سنا تو اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور وہ اپنے دونوں بچوں سمیت اسلام لے آئی۔ جو مسلمان تھا کافر پر مرا اور جو کافر تھا اسلام لے آیا۔ تو وہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے انجام سے ڈرتا رہے اور اللہ عز و جل سے حسن خاتمہ کا سوال کرتا رہے۔ سب خوبیاں اس ذات کے لیے ہیں جو حمد کی مستحق ہے، اپنی کبریائی میں واحد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی حد ہے۔ بلند ہے، کبھی ہے، مددگار ہے، حمید ہے، غنی کرنے والا ہے، پیدا کرنے اور لوٹانے والا ہے، ایسا عطا کرنے والا ہے جس کی عطا کبھی فنا اور ختم ہونے والی نہیں، ایسا روکنے والا ہے کہ جس سے وہ روک لے، اس سے کوئی دینے والا نہیں اور اپنے ارادے میں کسی کا محتاج نہیں، مخلوق کو پیدا کر کے احسن طریقے سے راست پر چلانے والا ہے اور اس نے مخلوق کی صورتوں کو اچھا بنایا اور ان کو جنت میں نعمتوں اور ہمیشہ رہنے کی خوشخبری دی اور عبرت والی آنکھوں سے نوازا اور عذاب نار اور وعید سے ڈرایا اور شکر کو لازم کیا اور اس نے ان کے لیے اپنے مزید فضل کے خزانے کا ذمہ لیا اور ان پر موت کو مسلط کیا، پس کوئی بھی اس سے بری و ذمہ نہیں۔ کتنے ہی لوگوں کو موت نے اپنے دوستوں کی جدائی میں رلایا، کتنوں کو نامولود چھوڑا
اور ان سب کو گری و زاری میں مشغول کر دیا، حالانکہ اللہ تعالی نے کسی کو غمزدہ پیدا نہیں کیا نہ غمزدہ لوٹائے گا۔ موت کے سبب مضبوط عمارتیں برباد ہو گئیں اور موت نے فنا کے سبب اس گھر کے رہنے والوں پر حکومت کی، اور روحوں کے پرندے اپنے گھونسلوں سے اڑ گئے اور ان کی عیش زندگی کو غمی میں بدل دیا۔ زندگی میں بادشاہوں، غلاموں، غنیوں اور محتاجوں کی قبریں ایک جیسی ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے موت کے ذریعے مغروروں میں سب ایک کو مسلسل ذلیل کیا اور موت کے ذریعے بڑے بڑے بہادر بادشاہوں کو شکست دی اور ان کو وسیع محلات سے اٹھا کر اندھیری قبروں میں پہنچا دیا اور ان کی لمبی لمبی امیدوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ موت نے ان کے آباء و اجداد کو پکڑ لیا اور بچوں کو جھولوں سے اٹھا کر قبروں کو اور ان کا گھر بنا دیا اور چہروں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ موت چھوٹے بڑے، امیر فقیر، حاکم محکوم اور باپ اولاد سب کے لیے برابر ہے، اور اس نے مردوں عورتوں سب کو فنا کر دیا اور اب قیامت تک ان کی یاد باقی ہے۔ کیا غافل انسان ان کی ہلاکت و بربادی سے عبرت حاصل نہیں کرے گا؟ حالانکہ موت نے ان سب کو فنا اور ان کی جمعیت کو اڑا کر رکھ دیا۔ انسان کہتے دھوکے میں رہتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے، مگر جب وہ گرفت میں آتا ہے تو کوئی اس سے نہیں بچ سکتا۔ کیا لوگ یہ بات نہیں جانتے اور ان کی جانیں موت سے محفوظ نہیں؟ حضرت سیدنا وہب بن منبع فرماتے ہیں، تورات شریف میں ہے کہ اللہ بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، جن میں سے ہر ایک فرشتے کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور بیت اللہ شریف کو ان زنجیروں میں باندھ کر محشر کی طرف لے آؤ۔ فرشتے جائیں گے، ان زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے اور ایک فرشتہ پکارے گا، اے کعبہ چل، تو کعبہ مبارک کہے گا، میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے۔ فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا، تو سوال کر، تو کعبہ عرض کر دے گا، اے اللہ تو میرے پڑوس میں دفن مومنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو کعبہ شریف کو ایک آواز سنائی دے گی، میں نے تیری درخواست قبول فرمائی۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع فرماتے ہیں، پھر مکہ کے مردوں کو اٹھایا جائے گا جبکہ چہرے سفید ہوں گے، وہ سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو کر لبیک کہیں گے۔ پھر فرشتے کہیں گے، اے کعبہ اب چل، تو وہ کہنے لگا، میں نہیں چلوں گا یہاں تک کہ میری درخواست قبول ہو جائے۔ تو فضائے آسمانی سے ایک اور فرشتہ پکارے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو کعبہ شریف کہے گا، اے اللہ سبحانہ و تعالی، تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال اور احباب کو چھوڑا، انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسک حج ادا کیے، تو تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن میں رکھ اور انہیں میرے گرد جمع فرما دے۔ تو ایک اور فرشتہ ندا دے گا، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہوں کا ارتکاب کیا ہے اور ان پر اصرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لی ہے۔ تو کعبہ عرض کر دے گا، اے اللہ سبحانہ و تعالی، میں تجھ سے ان گناہگاروں کے حق میں شفاعت قبول ہونے کا سوال کرتا ہوں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تو اللہ رحیم و کریم فرمائے گا، میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرمائی۔ تو وہی فرشتہ ندا کرے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی، وہ لوگوں سے الگ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ جہنم سے بے خوف ہو کر طواف کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر فرشتہ پکارے گا، پھر فرشتے اس کو کھینچ کر محشر تک لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دستت ادب کریا اور زاری سے دعا کرتے ہیں، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔